بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر 3 جو ہے سر سید کے اخلاق وسائل، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ جو ہمارا پیرا ہے آج کا، اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے تھے، یعنی فارغ ہو جانا، کام سے فراغت ہونا، ہنسی دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے۔ یہ ان کا انداز تھا، یہ ان کی عادت تھی، فطرت تھی کہ جیسے کام سے فارغ ہوئے، دوستوں کی صحبت، ان کو بلا لینا، ان کے ساتھ خوش گپیاں، یہ تمام چیزیں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے۔ بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چہل کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ چہل کا معنی ہوتا ہے مذاق، کہ یہ مذاق، ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں تھے۔ تمام یعنی وہ جو عمر کے لحاظ سے بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، جوان ہیں، جو بھی ہیں، ملازم ہیں، ایون سب کے ساتھ مذاق کرتے۔ یہی زندہ دلی تھی جو ان سے سخت محنت کراتی تھی۔ اصل میں جو کام کرنا ہے، تھکاوٹ اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ برداشت کرنا اور کام میں لگاتار محنت کرنا، اس میں شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا فارغ وقت جو ہے زندہ دلی میں، خوش گپیوں میں گزارتے تھے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ تکان اور ماندگی اور ملال و کلال کو کبھی پاس نہ آنے دیتی تھی۔ یہ ان کی زندہ دلی تھی۔ تکان و ماندگی دونوں کا معنی تھکاوٹ ہوتا ہے، اور ملال و کلال یعنی رنج و غم، وہ ان کے پاس نہ آنے دیتی تھی۔ بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جن سے بے تکلفی تھی، چونکہ جب وہ ہنسی مذاق کرتے تھے تو یہ عہدے نہیں دیکھتے تھے کہ وہ میرا ہم پلا ہے یا ملازم ہے یا ماتحت ہے۔ ظاہر ہے ان کے ساتھ وہ بے تکلفی تھی۔ ان کو ایسا جواب دیتے تھے کہ جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے مذاق میں تو چلتا ہے کہ جب آپ مذاق کرتے ہیں تو سامنے والا بھی جواب دیتا ہے، تو جواب سنتے تھے۔ بعض اوقات اتنا ان کی مذاق کا عالم ہوتا تھا کہ ان کو شرمندگی ہونا چاہیے تھی، مگر وہ کبھی برا نہ مانتے تھے، بلکہ خوب کہہ کے لگاتے اور خوش ہوتے تھے۔ غرض کے ساتھ سید نے تاب مقدور جہاں تک ہو سکا اس نے آگے لکھا ہے کہ کبھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا، کبھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ بیر و نجات میں، یعنی شہر سے تھوڑا دور، یعنی باہر آبادی میں، جنگل میں، جہاں کہیں ہوئے، انہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ سامان ضرور مہیا کر لیا۔ یعنی ان کی وہ عادت نہیں گئی، جہاں بھی ہوتے تھے وہ اپنے دوستوں کو بلا لیتے، وہی ان کی خوش گپیاں، وہی ان کی باتیں، وہ ساری وہاں پہ جاری و ساری رہتی تھی۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے۔ تسخیر کا لفظی معنی فتح ہے، یعنی اپنے زیر کر لینا، یہاں تک کہ جو وحشت، جو خوف بچوں کو ہمیشہ پرانے وقتوں میں خاص طور پہ بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی تھی، وہ ان میں باقی نہ رہی تھی۔ یعنی وہ بچے سر سید سے نہیں ڈرتے تھے۔ عموماً پرانے وقتوں میں تو خاص طور پہ بچوں کو دیکھا گیا کہ بچے جو ہے وہ بزرگوں کا سے خوف کھاتے ہیں، اس کے قریب نہیں بیٹھتے تھے، لیکن سر سید کا جو گپ شپ تھی، جو پیار تھا، وہ ان کے ساتھ اتنا زبردست تھا کہ وہ بچے ان سے کم از کم نہیں گھبراتے تھے۔ تو اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ جو ہمارا پیرا ہے کہ راست بازی اور تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں۔ راست بازی، سچ بولنا، اور اس کے ساتھ کی تمام خوبیاں جو ایک سچے آدمی میں موجود ہوتی ہیں، جیسے صدق، سچائی، معدت، محبت، یعنی اس کو ملا کے ہم کہیں گے سچی دوستی، حمیت یعنی غیرت، دلیری اور آزادی اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے۔ اس شخص نے اگر سچ پوچھیے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں ادب کو کہتے ہیں، آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں
کسی کی طعن و ملامت سے نہ ڈریں، یہ لوگوں کو یقین دلایا۔ خود بھی راست باز تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میری قوم میں ہر بندہ راست باز ہو، اور ظاہر ہے سچے لوگ کی طعن و ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اس سے نہ ڈریں۔ جو بات اس کو حق معلوم ہوئی، اس کے کہنے میں کبھی اس بات کو خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں اس کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں، یعنی جو بات وہ کرنے جا رہے ہیں کیا ان کو کتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس بات کو انہوں نے کبھی مائنڈ کیا نہیں، کبھی ذہن میں بھی نہیں لائے، بلکہ جو بات کہنی ہوتی تھی وہ کہہ دیتے تھے۔ اور سر سید کو کوئی بات اس سے زیادہ شوق نہیں گزرتی تھی۔ ایک تو شوق گزرنا، برا لگنا، اس سے زیادہ یعنی ان کو کہ ان پر راست بازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے، یعنی ان کو کوئی جھوٹا کہہ دے، ان کو بہت برا لگتا تھا۔ یہ شخص فی الواقع حقیقت میں راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا، یعنی بہت سچے انسان تھے۔ مصنف جو ہے اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ سر سید جیسے خود راست باز تھے، سچے تھے، اسی طرح راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ دوسرے، محبت اور التفات کا لفظی معنی توجہ۔ مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے زیادہ تھا، اس لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور بدرجہ غایت پایا جاتا ہے۔ بدرجہ غایت مانے بہت زیادہ۔ اب اس پیرے میں آپ دیکھیں جو سچائی کا عنصر ہے، آپ اس میں جو ہے وہ ایک شعر کا اضافہ بھی کر دیں۔ کل بھی میں نے وہ شعر بتایا تھا کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اقبال کا شعر ہے کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ اور پھر کل میں نے حال ہی کی بھی بات کی تھی کہ اس نے لکھا تھا اپنے سر سید کے حوالے سے اپنی کتاب میں کہ اس نے محض اپنی راست بازی کی بدولت ایک عالم کو اپنا مخالف بنا لیا۔ صرف سچائی کی جو عادت تھی اس کی بدولت، اس کی وجہ سے دنیا اس کی مخالف ہو گئی، مگر جس بات کو سچ جانا اس کے کہنے میں کبھی تأمل نہیں کیا۔ یہ گواہی حالی کی ہے، حالی نے اپنی تحریر میں اس کو واضح کیا ہے کہ سر سید جو ہیں اور راست بازی کی بدولت اپنے مخالفوں میں اضافہ کر لیا انہوں نے، لیکن پھر بھی جس بات کو سچ سمجھا اس کو کہہ ہی دیا۔ تو یہ ان کی اس پیراگراف میں اس کی ایڈیشن ہے جو آپ اس کو سمجھنے کے لیے شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیرا جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ سر سید کو ہمیشہ اپنے کنبے کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ رہا۔ وہ کہ ہر کسی کو ہوتا ہے، اپنے خاندان کے ساتھ محبت جو ہے وہ رہی۔ بھائی کی موت کا صدمہ ان کو 20 برس نہیں بھولا۔ بھائی کی موت کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے بڑے بھائی کا نام محمد تھا، سر سید کے بڑے بھائی کا نام، جو 1846 میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان کا بھائی جو ہے محمد جس کا نام تھا، جو 1846 میں جس کی ڈیتھ ہوئی، اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان کی موت کا صدمہ ان کو 20 برس نہیں بھولا۔ آبجیکٹو بھی ہے، یہ سنا ہے کہ ان کے عزیزوں کے سامنے بھائی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے تھے ان کے عزیز کہ ان کا داغ تازہ ہو جائے گا، یعنی ابھی وہ بات سنیں گے تو بے تحاشا رونے لگ جائیں گے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رکیں گے نہیں۔ تو ہوا ایسے، چھوٹا سا واقعہ بتایا ہے کہ بہت مدت کے بعد ان کی بھتیجی کے منہ سے باپ کا کچھ ذکر نکل گیا، اپنے باپ کا حوالہ دے بیٹھی۔ سر سید کی حالت ایسی متغیر ہوئی، یعنی غیر ہو گئی، تبدیل ہو گئی، گویا آج ہی بھائی کا انتقال ہوا ہے، اس طرح ان کی محبت تھی۔ ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان بھول جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ان کی محبت آیاں ہے کہ ایک مدت کے بعد بھتیجی کے منہ سے ان کا نام سن کر ان کی حالت اس طرح ہوگی جیسے ابھی ہوا ہو انتقال۔ تو اپنی والدہ کے ساتھ جیسی ان کو وابستگی تھی، ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن سر سید کی محبت مثالی تھی، ان کا تعلق اپنی والدہ کے ساتھ، اور ایسی بہت کم سنی گئی ہے جیسے کہ وہ جوانی میں اطاعت فرمانبرداری کرتے تھے اور ان کے غصے اور خفگی ناراضگی کو برداشت کرتے تھے۔ اس طرح بچے بھی اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے۔ آج کے دور میں ہم نے دیکھا ہے
کہ بچے جو ہے اتنا فرما برداری نہیں دکھاتے۔ سر سید کی گواہی جو ہے الطاف حسین حالی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کی جوانی میں بھی مطلب اپنی جوانی میں بھی ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے اور ان کی ناراضگی کو برداشت کرتے، اور یہ سب سے بڑا ان کے لیے اعزاز کی بات تھی۔ اگلا پیرا جو ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اپنے وطن کے ساتھ ہر شخص کو عموماً الفت و موانست ہوتی ہے، دونوں کا معنی محبت ہے، پیار ہے، انس ہے، الفت و موانست کا، مگر سر سید کی محبت اپنے وطن کے ساتھ عجیب طرح کی تھی۔ گو بظاہر سر سید نے دلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی۔ دلی کو گرامر میں مؤنث کے طور پہ لیا جاتا ہے، ایک شہروں میں سے ایک شہر ہے، اس کے لیے یہ کہ اس کا آبائی شہر تو دلی تھی، لیکن وہ علی گڑھ منتقل ہو چکے تھے، چلے گئے تھے، ٹرانسفر ہو گیا ان کا، اپنے ادارے کے لیے چلے گئے۔ ان کے آرٹیکلوں میں جو ان کے مضامین تھے، اسپیچ یا تقریر کہیں کرتے تھے یا کہیں لیکچر دیا یا پرائیویٹ خطوں میں جہاں کہیں دلی کا ذکر آیا، ان کا دل امڈے بغیر نہیں رہا، وہ دلی کو یاد کر کے ان کی آنکھیں بھر آتی تھیں۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو سر سید کے دل میں قوم کی بھلائی کا خیال اور قومی ہمدردی کا جوش زیادہ تر دلی کی تباہی اور بربادی نے پیدا کیا۔ جیسے آپ جانتے ہیں جب زوال ہوا مسلم حکمرانوں کا، مغلیہ دور کا، تو سب سے پہلے دلی کو تباہ کیا گیا، چونکہ یہ دارالخلافہ تھا، تو چونکہ سر سید نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو ایک حساس شخص ہے، جیسے ذکر کرتا دلی کا تو ان کو وہ بربادی یاد آ جاتی اور ان کی آنکھیں آنسو سے بھر آتی تھیں۔ تو یہ منظر ہے، یہ اس منظر نے بھی سر سید کے دل میں قوم کی بھلائی کا خیال پیدا کیا۔ سر سید جیسے ذکی الحس یعنی زود فہم شخص، حساس شخص آدمی کے لیے انقلاب ایک تازیانہ تھا، چابک تھا۔ دلی کا سناٹا دیکھ کر ایسی چوٹ ان کے دل پر لگی جو رفتہ رفتہ آخر ناسور بن گئی، ناسور لا علاج، کہ ایسی چوٹ لگی جو ہمیشہ کے لیے جس کا علاج ناممکن نظر آیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو برتاؤ سر سید کا دوستوں کے ساتھ تھا اس زمانے کے دوستوں سے بہت نرالا تھا، یعنی جو ان کا تعلق تھا دوستوں کے ساتھ وہ بہت ہی انوکھا تھا، بہت عجیب تھا، دوسروں کی نسبت ان کا ایک مختلف قسم کا تھا۔ ان کا حال دیکھا گیا، ان کی خوشی بلکہ ان کی زندگی کا مدار صرف دو چیزوں پر معلوم ہوتا تھا۔ جیسے لگتا ہے کہ ان کو جو ہے صرف دو چیزیں ان کی زندگی میں اہم معلوم ہوئیں، اور وہ ہے کام اور دوستوں کی ملاقات، یعنی محنت کیے جانا اور ساتھ ہی باقاعدہ طور پہ دوستوں سے ملنا، ان کی خوشیوں میں غمی میں شریک ہونا، اور جیسے اپنے خالص اور مخلص دوستوں سے مل کر ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی انہیں نہیں ہوتی، یعنی بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ وہ فی الواقع دوستوں کو زندگی کا عنصر سمجھتے تھے، یعنی زندگی کا ایک اہم جزو سمجھتے تھے۔ تو آج کا آخری پیرا ہے، محسن الملک نے اپنا کا حوالہ دیا گیا اس میں، کیونکہ وہ آپ کے بہت کلوز تھے، بہت قریبی دوست تھے۔ ان کے ادارے علی گڑھ کو بھی انہوں نے سنبھالا دیا تھا اور یونیورسٹی کے لیول تک لے گئے۔ اور محسن الملک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر سر سید کا ذکر خیر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کسی شخص کی ذات میں اس قدر خوبیاں جمع نہیں دیکھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ میری ان کی پہلی ملاقات 1861 میں ہوئی تھی، یعنی 1861 میں ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی جو سر سید کی ڈیتھ ہے وہ 1898 تقریباً ہے۔ تو اس وقت سے آج تک وہ کہتا ہے کہ ایک بات بھی ان میں ایسی نہیں دیکھی جس کو برا کہہ سکوں۔ بہت بڑی گواہی ہے، بہت معتبر شخصیت ہے محسن الملک، اور وہ سر سید کی اس خوبی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے کہ جس کا میں تذکرہ کر سکوں۔ اس شخص کی سچی محبت اور وفاداری اس دنیا میں کہیں نہیں دیکھی، البتہ کتابوں میں دیکھا ہے، چونکہ ہم اگر دیکھیں تو کچھ ناقدین نے سر سید پر کیچڑ اچھالا، لیکن اس کا تذکرہ بھی محسن الملک نے کیا ہے کہ وہ ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ بھائی سے اس قدر ہو سکی نہ باپ سے، جیسے کہ اس شخص کی محبت خدا نے ڈال دی ہے۔ ان کا قول تھا کہ دوستوں کے آگے رشتہ و قرابت کی کچھ حقیقت نہیں، یعنی دوستی اولین ہے، رشتہ داریاں بعد میں۔ وہ کہتے تھے
کہ اس طرح کی محبت کسی اور شخص میں نہیں دیکھی، اللہ نے نہیں ڈالی۔ جتنا دوستوں سے محبت اس شخص کے اندر ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں کو ترجیح دیتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک بات آپ کو اور بھی ایک شعر اس میں نوٹ کرا دیتا ہوں، آپ اس میں لکھیں ایک اور شعر بھی اقبال کا کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ سچائی والے پیرے میں اس کو ایڈ کیجیے گا، اور ایک نقاد کا قول بھی اس کے اندر ایڈ کریں کہ خوش مزاجی اور ظرافت کا عنصر شامل ہو جائے تو وہ مزاح کو جنم دیتا ہے، اور یہی عادت تھی سر سید کی۔ اور دوسری بات دوستی کے حوالے سے ایک مشہور کہاوت، اس کا بھی آپ تذکرہ کریں کہ دوست کو آسانی سے کھویا جا سکتا ہے، پایا نہیں جا سکتا۔ دوست کو آسانی سے کھویا جا سکتا ہے، پایا نہیں جا سکتا۔ اور یہ ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے، اس کو بھی آپ دوستی والے حساب میں پیرے کی تشریح میں اس کو سمجھنے کے لیے لکھنے کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے یہاں تک نشان لگائیے گا، کل انشاءاللہ اس چیپٹر کا اختتام کریں گے۔ فی الحال اللہ حافظ، السلام علیکم۔